راہ علم راہ جنت، راہ علم راہ جنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے راہ علم راہ جنت، اور اس پروگرام میں ہم علم دین کے تعلق سے سننے کی سعادت حاصل کیا کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، لا حسد الا فی اثنتین، رجل اتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلکتہ فی الحق، ورجل اتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف 2 خوبیوں کے حامل پر رشک جائز ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ کریم نے مال عطا فرمایا اور راہ حق میں خرچ کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ پاک نے علم دیا اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہو۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ہمیں سیکھنے کو ملا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، علم سیکھنا، علم دین کے مطابق فیصلے کرنا، علم دین کی نشر و اشاعت کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مالدار، سخی اور عالم دین کی زندگی کو قابل رشک فرمایا۔ کسی امیر، کسی وزیر، کسی بادشاہ کی زندگی کو قابل رشک نہیں فرمایا۔ تو علماء کرام کی جو زندگیاں ہوا کرتی ہیں یہ قابل رشک ہوتی ہیں۔ تو جو راہ علم پر گامزن ہوتے ہیں، علم سیکھنے سکھانے میں مصروف ہوتے ہیں، تو ان کو کانفیڈنس میں رہنا چاہیے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کرام اور راہ علم پر چلنے والے حضرات، طلباء کرام کی کیا شان ہے کہ اللہ پاک نے علم سے آراستہ افراد کو چمکتے ہوئے چراغ ہدایت فرمایا۔ اللہ کریم نے ان کو اپنے خیر عظیم سے نوازا، اور زمین کے اوپر درندے، چرندے، پرندے، چونٹیاں، مچھلیاں اور ملائکہ ان کے لیے دعائے رحمت کو اپنا وظیفہ بنائے ہوئے ہیں۔ فرشتے علم کا شوق رکھنے والوں کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو جن کا معاملہ ایسا ہو کہ خالق کائنات کا فضل و کرم، کائنات عالم کی دعائیں اور ملائکہ کے بچھے ہوئے پر علم دین حاصل کرنے والوں کا اعزاز بڑھا رہے ہوں، تو وہیں اگر کچھ مردار قسم کے دنیا دار لوگ علم دین حاصل کرنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، یا استغفر اللہ ان کی گستاخی کر رہے ہوں، انہیں برا بھلا کہہ رہے ہوں، تو اس میں راہ علم سے ہمیں ہٹنا نہیں ہے۔ اس چیز کو دیکھ کر ہمیں نیکی کی دعوت کے کام سے ہمیں دور نہیں ہونا، بلکہ استقامت کے ساتھ ہمیں علم سیکھنا بھی ہے اور علم دین کو پھیلانا بھی ہے، نیکی کی دعوت کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں علماء کرام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، ان کی مبارک زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹ ہوا کرتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا تیرا خلق سب سے اعلیٰ، پھر ہم راہ علم کی مشقتوں کے بارے میں بھی سنا کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم کچھ معلومات لیتے ہیں صحت کے تعلق سے، اور کچھ نمایاں کارکردگیاں وغیرہ بھی بیان ہوتی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تیرا خلق سب سے اعلیٰ۔ جی سیدی، آج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کس خلق عظیم کا بیان ہوگا؟ راہ علم راہ جنت،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسکراہٹ، اسمائلنگ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر نور پر مسکراہٹ رہتی تھی. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ مسکراہٹ جو ہے یہ خوش اخلاقی کی ایک علامت ہے، اور غم غلط کرنے کا بھی ایک انداز ہے کہ آپ کسی کے پاس آئیں اور آپ اس کے لیے مسکراہٹ اختیار کیے ہوئے ہیں تو آپ اس کو ایک ویلکم کر رہے ہیں نا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے، ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، تشنا کام آ گیا، وہ آتا ہے اور دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ رہی کہ آپ مسکراتے رہا کرتے تھے. ماشاء اللہ. استاد صاحب سے عرض کروں گا حضور، مسکراہٹ کی کوئی تعریف بیان ہو جائے، مسکراہٹ کسے کہیں گے؟ اسمائلی فیس کی پہچان تو عموماً ہوتی ہے. ویسے اس کی آگے جو اقسام ذکر کی گئی ہیں، کہا یعنی آواز کے ساتھ ہنسنا، یہ ناپسندیدہ ہے. لافنگ انگلش میں جس کو کہتے ہیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے. تبسم، یہ مسکراہٹ کی ابتدائی مراحل کو کہہ سکتے ہیں. چہرہ ہونٹ کا پھیلنا، دانتوں کا ظاہر ہونا، مگر آواز نہ پیدا ہو. آواز پیدا نہ ہو. جی. اور سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر عادت کریمہ تبسم والی تھی. سبحان اللہ. کیا آپ نے بھی جو شعر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا پڑھا، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. احادیث میں مختلف طرح کے انداز ذکر کیے گئے نا. کبھی سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی کسی رحمت کا تذکرہ ہو رہا ہوتا. سبحان اللہ. تو رحمت الہی کا تذکرہ کرتے کرتے سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ ضیابار پر تبسم ہوتا. اور جیسے آخری جنتی کا وہ تذکرہ حدیث کا نا، جی جی، تو اس میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراہٹ کا اظہار فرمایا. ان کا انداز ذکر کیا گیا. اسے یقین نہیں آ رہا کہ مجھ پر اتنا زیادہ لطف و کرم ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. جب بعض جگہوں پر یہ کلمات ذکر کیے گئے، فضاحک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، میرے آقا مبارک داڑھوں کی بھی جلوہ نمائی ہوئی. اتنا مسکراتے کہ وہ مبارک داڑھیں نظر آ رہی ہوتی تھی. کیا بات. ایک صحابی ہیں حضرت نعیمان رضی اللہ تعالیٰ. نام کتنا پیارا عمر بھائی تھا، یونیک نیم بعض چاہتے ہیں. نعمان معروف ہے، یہ صحابی رسول کا بھی نام ہے، امام اعظم کا نام مبارک بھی ہے. نعیمان تو شاید عام معاشرے میں سنا نہیں ہے. کتنا یونیک ہے ماشاء اللہ. ان کا کبھی کبھار یہ عمل ہوا کرتا تھا. یہ تھے غریب، جی، لیکن جی چاہتا تھا کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں نذرانہ کوئی نہ کوئی پیش کیا جائے. تو کبھی کوئی شہد لے کر حاضر بارگاہ ہو جاتے. اس کے علاوہ بھی بعض ان کے واقعات ذکر کیے گئے. کسی دکان پر گئے اور اس سے سودا لیا، حاضر بارگاہ کر دیا. جب دکاندار تقاضا کرتا تو اسی کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے. کیا بات. تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا یہ انداز دیکھ کر مسکراتے ہیں. سبحان اللہ. یہ غلاموں کی دل جوئی بھی ہوا کرتے. سبحان اللہ. بعض اوقات کو سوال کیا جاتا، اس کا جواب ملتا تو جواب پر سرکار مسکراتے ہیں. اچھا، اس میں ایک بات یاد آ رہی ہے اسد بھائی، بعض کا نا یہ ذہن ہوتا ہے HOD صاحب، ٹیچر، ہیڈ ماسٹر، تھانے دار، گھر کا سربراہ، ابا، نانا، دادا، روب رکھنا چاہیے، مسکراتے رہو گے. اس بارے میں کیا آپ فرمائیں گے؟ ایسوں کے بارے میں پھر قوم کہہ رہی ہوتی ہے نا کہ سیٹ کی وجہ سے وہ گردن میں سریا آ گئے. نہیں، وہ سیٹ بھائی تو دادا نانا ہے، ابا ہے، اس کے کون سی سیٹ ہے؟ جتنی اپنائیت ہوگی اتنا اچھا ماحول رہے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم عمل مبارک سن رہے ہیں، آپ کا روب مبارک ایک مہینے کی مسافت پر روب طاری ہو جاتا. نصرت بالرعب حدیث کے الفاظ ہیں. مدد کی آقا فرماتے ہیں روب کے ذریعے میری مدد کی گئی. یہ مسکراہٹ روب کے منافی نہیں. یعنی اچھا، اس میں ایک بات بھی ہے نا، دیکھیں موقع کی مناسبت ہوتی ہے، لیکن ہر وقت منہ چڑھا کے بیٹھے رہیں ظاہر یہ بھی درست نہیں ہے. اچھا، ہر وقت مسکراتے ہی رہیں، موقع بے محل جس کو کہیں، تو ظاہر کہ وہ بھی درست نہیں. اب کوئی آ کر آپ کو کہہ رہا ہے، مثال دے رہا ہوں کہ کوئی طالب علم کہہ رہا ہے کہ استاد صاحب امی کی طبیعت بہت خراب ہے، اب استاد صاحب مسکرائیں. یا چلیں کوئی دوست سے کہے کہ یار آج گھر کے اندر ڈاکہ ہو گیا، ڈاکہ پڑ گیا، وہ مسکرا رہا ہے، تو یہ محل نہیں نا، موقع نہیں مسکرانے کا. بیماری کا بتا رہے ہیں، کوئی پریشانی کا. بعضوں کی عادت ہوتی ہے ایسے موقع پر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی بات جملہ کس دیں گے، اس کے باپ نے بھی آج ہی مرنا تھا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. کتنی دل آزاری کی بات ہے. تو مطلب وہ
جو بڑے لوگ ہیں اور میرے نبی سے کون بڑا ہے؟ آئے ہائے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک، یہ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو اپنا لے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سربراہ ہیں، قوم کے سربراہ ہیں اور سب کے آقا و مولا ہیں۔ آپ ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام لوگوں کی طرف، تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ تو مسکرا رہے ہیں اور آپ کو اتنی سی چودراہٹ ملی ہے 2 کمروں کی، اس کے اندر آپ مکر کے بیٹھے ہوئے، بھائی آپ اپنے اس میں نہیں، بھائی مسکرائیں۔ خوش اخلاقی، خوش طبعی کا ماحول ہونا چاہیے، اور یوں سمجھیں کہ ہوادار ماحول ہونا چاہیے، گھبراہٹ والا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہوتے ہیں نا کہ جب کوئی، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات چیت چل رہی ہے، کوئی آیا، اب اس وقت اسے اجنبیت ہے کہ اب میں اندر آ رہا ہوں، وہ تھوڑا سا جھجک بھی رہا ہے، تھوڑا یار میں غلطی کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں، یا یہ ناراض تو نہیں ہو رہے۔ میرے نبی کے تبسم میں مجھے یہ بھی حکمت نظر آتی ہے۔ دیکھیں وہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص آتا ہے تو تھر تھر کانپتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی گھبراہٹ کو دور کرتے ہیں۔ کس طرح فرماتے ہیں کہ بھئی کیوں گھبرا رہے ہو؟ خلاصۃ عرض کر رہا ہوں، میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے ٹکڑے کھانے والی تھی۔ دعوت اسلامی اس وقت دنیا بھر میں الحمدللہ دینی کام کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی کا جو انداز ہے، کئی عاشقان رسول اس کا ماشاءاللہ تذکرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے بڑی ترقی کی، بہت کم وقت میں بہت آگے تک بڑھی۔ تو اس میں بھی اگر ہم دیکھنے جاتے ہیں نا دعوت اسلامی کی ترقی کا راز، تو ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ میرے اہل سنت کی حوصلہ افزائی، آپ کی مسکراہٹ، آنے والوں کو عزت دینا، ہر ایک کو گلے کے ساتھ لگانا، پیار بانٹنا، محبتیں تقسیم کرنا۔ تو یہ ایک زبردست سنت ہے کہ جس کے ذریعے اتنے سارے فوائد دعوت اسلامی نے آپ حاصل کی اس کیے۔ گفتگو کے دوران مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا، اور وہ پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا، نتیجہ بیان کروں گا، مختصر وقت ہے اس لیے۔ مجھ سے کوئی خطا ہوئی، امیر اہل سنت نے کام میرے سپرد کیا تھا، میں بر وقت اس کو کر نہیں سکا۔ اب بطور مجرم حاضر ہو گیا بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر، تو امیر اہل سنت مسکرا رہے تھے اس وقت، تو مسکراہٹ مجھے ابھی تک یاد ہے، اور مسکراتے مسکراتے فرمایا جا معاف کیا۔ مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ کا آفس یہیں پر ہوتا تھا جہاں ہم بیٹھے ہوئے، تو ایک بار اسی طرح میں حاضر ہوا اور دروازے میں سے میں نے تھوڑا سا اسے جھانکا، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی آیا ہے، تو آپ نے سلام کیا، تو اب مجھے تھا کہ سلام کا جواب دینا ہے، تو میں چھپ کے دیکھ رہا تھا، تو میں نے جواب دیا تو اندر بلا لیا، میں جا کے بیٹھا تو آپ کافی دیر مسکراتے رہے، تو مجھے اب شرمندگی ہوئی کہ میں تو یوں جھانکنا نہیں چاہیے کسی کا، تو پھر آپ نے سوال کیا کہ اجازت کیوں رکھی گئی ہے، تو آنکھ کی وجہ سے، تو یوں ایک مسکراہٹ کا انداز، تو واقعی کسی کو سمجھانے کے لیے مسکرا کر اس کو تھوڑا تسلی دے کر وہ کیا جائے تو ایک اچھے انداز سے، اور اس یاد پر بھی بھی رہ اگر جاتا غور ہے۔ کریں، جو لفظ نگران پاکستان نے جو جملہ ذکر کیا نا، کہ وہ مسکراہٹ مجھے آج بھی یاد ہے۔ یہ واقعہ میرے خیال ہے کو 20 سال پہلے کا ہوگا، اور امیر اہل 19-20 سال پہلے کی ایک مسکراہٹ آج بھی یاد ہے۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، میرے پیر کی مسکراہٹیں تو ہر ہفتے لوگ دیکھتے ہیں نا بھائی، فطری مذاکرے میں کیسا مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا کوئی مسئلہ حل کروانے کے لیے کسی کے پاس آتا ہے، اور بڑی توقع اور بڑی امید لے کر آتا ہے، دنیاوی حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، دینی حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، کسی مذہبی شخصیت کے پاس بھی آنے جانے کی صورت ہو سکتی ہے، یا کسی بھی صاحب عہدہ منصب اس کے پاس آنے جانے کی صورت ہوتی ہے۔ یہ بڑی امید لے کر گیا ہے، اور سامنے والا جو وہ کڑ کر بیٹھا ہوا ہے، چہرے پر 12 بجے چہرے کے ہوئے ہیں، ساتھ اور سیدھا چھوٹتے ہی اس نے کوئی ایک آدھ جملہ اس طرح کا بول دیا کہ اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اور اس کے برعکس اگر محبت والا انداز ہو، مسکراہٹ ہو، کام نہیں بھی ہو سکا وہ مسکراہٹ یاد رہے گی۔ اور یعنی مسکراہٹ سے آدھا کام تو اس کا غلط ہو ہی جائے شاید۔ اور بالخصوص مذہبی لوگوں کو اور بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور ویسے تو ساری امت کے لیے مسکرانا موقع کی مناسبت سے سنت مصطفیٰ ہے، اور ہم مسلمانوں کو علماء دیکھ کر مصطفیٰ، مسکرانا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ جو مسکرا رہا ہو اس کو دیکھ کر اضحک اللہ سنک، ہمیں تو یہ تعلیم کیا گیا، اللہ تجھے مسکراتا رکھے۔ اچھا آپ مجھے مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، اب میرے دل میں کوئی بات ہوگی بھی نا تو وہ نکل جائے گی، اچھا مجھے بھی مسکرانا ہی پڑے گا، تو یہ تبادلہ ہوتا ہے نا مسکراہٹوں کا، گفتگو کا ماحول بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔
اس کو مسکراہٹ کے طبی فوائد بھی کافی ذکر کیے گئے ہیں. جی بلڈ پریشر میں بھی فائدہ ہوتا ہے, ایج بڑھنے کا بھی اس کا فائدہ بیان کیا گیا, اور قوت مدافعت بڑھتی ہے. جی بھائی یہاں تک ہے کہ آپ تنہائی میں اکیلے مسکرا رہے ہیں نا, نقلی مسکراہٹ ہے نا, کوئی ہے تو نہیں کس کے لیے مسکرا رہے ہیں, اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اور امیر علیہ سنت کی مسکراہٹ کا معذرت تو یاد آ گیا, وہ امیر علیہ سنت دوران ملاقات اس کثرت سے مسکراتے, اب تو وہ حفاظتی امور اور دیگر معاملات ہوئے کہ آپ کی باتیں درد کرنے لگتی تھیں. نہیں ایک اپنائیت دینا ہے, کسی کو ایک عزت دینا ہے, ایک سمجھیں کہ اس کو ویلکم کرنا ہے. امیر علیہ سنت نے نگران شورا کو یورپ میں کہیں بیان کے بعد ملاقات کرتے دیکھا. نگران شورا فرما رہے تھے کہ امیر علیہ سنت نے تربیت فرمائی کہ آپ خوب مسکرایا کریں, اور نگران شورا کہنے لگے میں تو اپنی دانش میں مسکرا ہی رہا تھا, لیکن امیر علیہ سنت نے مزید تربیت فرمائی کہ خوب مسکرائیں. تو اللہ میں توفیق عطا فرمائے ہم سنتوں کو اپنائیں, یہ بھی پیاری سنت ہے. اور دیکھیں ریسیپشن پر عام طور پر اسی کو رکھا جاتا ہے جو مسکراتے چہرے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. ہم اگر دین کے داعی ہیں, مبلغ ہیں, مدرس ہیں, ناظم ہیں, طالب علم بھی دین کا ایک داعی ہے, اس کا اچھا رویہ بھی اس کے خاندان کو, اس کے گھر والوں کو جامعۃ المدینہ کی اچھائی ظاہر ہوتا وہ پائیں گے کہ یہ کس ماحول میں گیا ہے کہ موڈ بنا کے نہیں بیٹھتا, ہر وقت مسکراتا رہتا ہے. اللہ پاک نصیب فرمائے. کہہ سکتے ہیں مسکرائیں اور غم مٹائیں. جی بالکل کہہ سکتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت ہی عظیم ہے, اور اس میں ہمارے لیے برکتیں ہیں. اللہ کریم ہمیں اس سنت کا بھی عامل بنائے. آمین. پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. میرا سوال رکن شورا حاجی حسن مدنی سے ہے کہ آپ نے درس نظامی کب اور کہاں شروع کی, اور تدریس کے منصب پر کب فائز ہوئے, اور انداز تدریس کیا تھا, اور کون سا فن پڑھانے میں شغف رکھتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کہنا نو لاہور, وہاں درس نظامی کا آغاز کیا تھا. اور کراچی میں جب جامعۃ المدینہ کا آغاز ہوا 95 میں, اس کے کچھ ہی وقت کے بعد یہاں جامعۃ المدینہ کا آغاز ہوا تھا. اس وقت جامعۃ المدینہ ہماری اصطلاح نہیں تھی, مدرسۃ المدینہ ہی اصطلاح تھی. مدرسۃ المدینہ شعبہ حفظ, مدرسۃ المدینہ شعبہ درس نظامی. صحیح. تو میرا خیال ہے ہم تیسرے یا چوتھے سال میں تھے تو اس وقت جامعۃ المدینہ یہ نام رکھا گیا. اور آپ تو بخوبی جانتے ہیں کہ ایک وقت اس طرح کا تھا کہ ہفتہ وار اجتماع کے بعد بعض شہروں کے نگران اپنے ہفتہ وار اجتماع کی کارکردگی امیر اہل سنت کو بذریعہ فون پیش کرتے تھے, اور کچھ تربیت کے سلسلے ہوتے تھے. تو مجھے جامعۃ المدینہ کی طرف سے, جبکہ جامعۃ المدینہ نام اس وقت نہیں تھا, صحیح, ذمہ داری دی میں نے گئی بارہا آپ کی زیارت کی ہے. اس دوران میں وہاں فیضان مدینہ کانونو حاضر ہوتا رہتا تھا, کیونکہ ایک وقت گزرا کہ لاہور کی ذمہ داری ڈائریکٹ میرے سپرد تھی مدنی مرکز کی طرف سے. تو ماشاءاللہ اسد بھائی اس وقت پڑھ بھی رہے تھے, پڑھا بھی رہے تھے. آپ کا کافی آنا جانا تھا, جی آپ کی زیارتیں ہوتی رہتی تھیں. تو ہر دوسرے اجتماع میں رائے ونڈ ہفتہ وار اجتماع میں میرا بیان ہوتا تھا. واہ سبحان اللہ. غالباً تیسرا یا چوتھا سال تھا. تو وہیں خاص طور پر راجہ جنگ اور دیگر بھی تھے, وہیں خاص کیوں جاتے تھے آپ؟ رائے ونڈ جا رہے تھے. اس میں جامعۃ المدینہ کی طرف سے ذمہ داریاں کچھ دی گئی تھیں مختلف شہروں کی. صحیح صحیح. تو میرے ذمہ وہ شہر تھا, ہر دوسری جمعرات میرا بیان وہاں ہوتا تھا. صحیح. ہفتہ وار اجتماع میں حاضری ہوتی تھی. تو ہمارے وہاں کے ذمہ دار تھے جو شہر مشاورت کے نگران تھے, تو انہوں نے ہفتہ وار اجتماع کے بعد امیر اہل سنت کی خدمت میں بذریعہ فون حاضری دی. میں بھی شریک تھا. تو امیر اہل سنت سے میری بات کروائی گئی کہ ہمارے پاس یہ آتے ہیں اور ہر دوسری جمعرات ان کے آنے کی صورت ہوتی ہے. تو امیر اہل سنت نے فرمایا ہوگا کہ میری بات کروائیں. تو نام پوچھا گیا, تعارف پوچھا گیا, کیا کر رہے ہیں یہ پوچھا گیا. میں نے اپنا بتایا کہ یوں اس انداز میں درس نظامی کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہاں پڑھتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ فیضان مدینہ میں. تو آپ نے فرمایا یہ تو ہماری مسجدوں کا نام ہے, فیضان مدینہ ہمارے درس نظامی کے شعبے کا نام تو نہیں ہے. جی. تو میں نے مدرسۃ المدینہ کہا. تو آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے شعبہ حفظ کے ادارے کا نام ہے. صحیح. تو اب اس کے بعد آگے جواب ہی نہیں تھا. آپ نے پھر ذکر فرمایا کہ ہم نے اب اس کا نام جامعۃ المدینہ رکھا ہے. واہ سبحان اللہ. انہیں آپ نے فرسٹ ٹائم امیر علیہ سنت سے سنا؟ امیر اہل سنت سے سنا تھا جامعۃ المدینہ کا. تو غالباً 96 کے آغاز میں جامعۃ المدینہ کا آغاز ہوا تھا لاہور میں. تو وہیں داخلے کا سلسلہ ہوا. پہلی کلاس جو لاہور کی تھی اسی میں پڑھنے کا سلسلہ ہوا. واہ. آپ جامعۃ المدینہ میں
طالب علم، استاد، ناظم، رکن مجلس، رکن شورا، یہ پورا سارا کچھ ہی کر کے آئے ہیں آپ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے، سب کچھ کر کے آئے، سیکھ کے سکھاتے یہاں پہنچے۔ کچھ مناسب وہ بھی تھے جو اب نہیں ہیں، ان سے بھی ہو گیا ہے۔ اچھا، جو بتانے جیسے بھی نہیں، نہیں بتانے جیسے تو ہیں۔ مسئلہ ابتدا میں ہمارا جو انداز تھا نا، تو اس میں الگ سے ناظم نہیں ہوتا تھا، صحیح مدرس ہی ناظم ہوا کرتا تھا، اور 6 پیریڈ پڑھانا اور اس کے بعد نظامت۔ فروری 2000 میں نے آغاز کیا تھا تدریس کا۔ ماشاءاللہ۔ تو لاہور جامعۃ المدینہ میں فارسی یہ بھی نصاب میں شامل تھی۔ صحیح، ہاں ماشاءاللہ، فارسی میں آپ کا تو سلسلہ چلتا ہے دھوم دھام سے۔ فارسی پڑھانا میرے ذمہ کیا گیا تھا۔ واہ ماشاءاللہ۔ کریمہ، نام حق، پانورامہ، بدائع منظوم، مالا بدہ من، یہ اسباق میرا فارسی کے ابتدا میں پڑھا ہے۔ اس کے بعد فارسی سے نکلے تو ہدیہ سعیدیہ، یہ فلسفہ کی کتاب ہے، صحیح، یہ میرے ذمہ کی گئی۔ صحیح، اور مختلف کتابیں پڑھاتے پڑھاتے پھر دورہ حدیث شریف کے اسباق یہ بھی پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی لاہور میں۔ تدریس جو میں نے کی ہے تقریباً 10-11 سال کے آس پاس، 10-11 سال، تدریس کا دورانیہ رہا۔ ماشاءاللہ۔ کن درجات کو آپ پڑھاتے رہے؟ فارسی والا تو ابتدائی درجہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہدیہ سعیدیہ جو ہے یہ درجہ سادسہ میں تھی، 6 سال میں صحیح، یہ پڑھائی۔ اور اس وقت ایک ہی پیریڈ ہوتا تھا پہلے ابتدا میں، پھر 1 سے 2، 2 سے 3، پھر وہ پورے کے پورے اسباق کی صورت بنے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے استاد محترم تھے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، آپ کے شاگرد بھی تھے، سید عباس علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ۔ یہ لاہور میں آپ کی معیت میں ہی شاید ان کے آستانے پر میری حاضری ہوئی تھی۔ آپ کے انتقال پر شاید کوئی ان کا کوئی ختم شریف کا فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی ہوتا۔ شورا کے کئی ایک اراکین تشریف فرما تھے یہاں لاہور میں، شورا کا مشورہ تھا، کافی سارے اراکین تشریف فرما تھے۔ آپ کا ختم کل تھا اس دن، صحیح، تو اس میں آپ بھی تشریف فرما تھے، نگران شورا بھی جلوہ فرما تھے، دیگر کئی اراکین شورا بھی موجود تھے۔ تو آپ سے پڑھنے کا سلسلہ کافی سارا جو سلسلہ رہا تعلیم و تعلم کا، سید عباس رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم زد فزد ثم زد۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے راہ علم کی مشقتیں۔ راہ علم راہ جنت۔ میرے پیارے طلبہ کرام اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ مفتی عرفان عطاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ دارالافتاء اہل سنت فیصل آباد فتویٰ نویسی فرماتے ہیں، اور تقریباً 15 سال سے آپ فتویٰ لکھ رہے ہیں۔ ہزاروں فتاویٰ آپ کے قلم سے جاری ہو چکے، اور تقریباً 11 سال سے آپ تدریس بھی فرما رہے ہیں۔ فیضان مدینہ فیصل آباد کا جو ہمارا مرکزی جامعۃ المدینہ ہے، اس میں دورہ حدیث شریف اور تخصص کے اسباق آپ پڑھاتے ہیں۔ آئیے راہ علم کی مشقتیں، اس سیگمنٹ میں آپ سے کچھ سوالات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب جامعۃ المدینہ میں تشریف فرما ہونے سے پہلے مدرسۃ المدینہ میں تدریس فرما رہے تھے، حفظ کی کلاس پڑھاتے تھے۔ اس کے بعد درس نظامی عالم کورس کی طرف آئے۔ تو سب سے پہلا سوال تو مفتی صاحب سے یہ کروں گا کہ علم دین حاصل کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین حاصل کرنے کا شوق اصل میں جو بیسک ہے، ہمارے والد صاحب کو اس کا بہت شوق تھا، اور مجھ سے ایک بڑے بھائی تھے، وہ وفات پا گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کو بہت شوق تھا، وہ دعوت اسلامی میں تھے، اور اکثر و بیشتر میرا ذہن بناتے رہتے تھے کہ آپ حافظ بنیں، قرآن پاک یاد کریں۔ تو میں ان کو حامی بھر لیتا تھا کہ میں انشاءاللہ حافظ قرآن بنوں گا۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب میں نے مڈل کیا تو مڈل کے بعد 2-3 ماہ کی چھٹیاں ہوئیں، تو بھائی نے کہا آپ ایسے کریں کہ 2-3 ماہ یہ جو آپ کے پاس ہیں، آپ مدرسۃ المدینہ ہمارے کھل چکا ہے تو آپ اس میں ایڈمیشن لے لیں۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ویسے میں میٹرک کے بعد پڑھوں گا، لیکن ابھی 2-3 ماہ کے لیے میں مدرسۃ المدینہ میں چلا جاتا ہوں۔ وہاں گئے تو 2-3 ماہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسا فضل کیا کہ 2-3 سپارے میں نے حفظ کر لیے تھے۔ ماشاءاللہ۔ اب ذہن یہ بنا کہ 2-3 سپارے تو پڑھ ہی لیے ہیں، تو جو باقی ہے وہ بھی میں ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں، اور بعد میں جو ہے وہ میٹرک میں 3 ہو گئے، 27 ہی تو رہ گئے۔ جی 27 ہی تو رہ گئے۔
پھر ہوا یہ کہ میں نے مسلسل یعنی کہ پڑھنا شروع کر دیا. الحمدللہ 1.5 سال میں میں نے حفظ مکمل کر لیا تھا. ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہمارے استاد تھے جنہوں نے بہت محنت کر کے الحمدللہ پڑھایا، ان کا ذہن یہ تھا کہ ہمیں اسی آپ کی مادر علمی میں ایک استاد کی ضرورت ہے، تو آپ ایسے کریں ہمارے یہاں پڑھانا شروع کر دیں. تو میں نے کہا جیسے آپ فرمائیں گے، لیکن والد صاحب سے پوچھ لیں. تو والد صاحب سے انہوں نے جا کے گھر میں اجازت لی، تو والد صاحب نے بھی حامی بھال کہ چلے ٹھیک ہے آپ مدرسۃ المدینہ میں پڑھانا شروع کر دیں. کم و بیش 3.5 سال تک میں نے پڑھایا. ماشاءاللہ. اس دوران پھر ہوا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ استاد سے طلباء کے جو سرپرست ہوتے ہیں وہ ملتے رہتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کارکردگی ہمارے بچے کی کیسی ہے. تو چونکہ گیٹ اپ ہمارا پورا ایسا تھا کہ جس میں امامہ شریف بھی ہے، داڑھی شریف بھی ہے، اور لباس بھی الحمدللہ سنت کے مطابق ہوتا تھا، تو اس میں پھر لوگ جب آتے تھے تو اپنے مسائل بھی ڈسکس کرتے تھے. کسی نے کوئی نماز کا مسئلہ پوچھ لیا، کسی نے کوئی روزے کا مسئلہ پوچھ لیا. لیکن چونکہ صرف قرآن پاک ہی حفظ کیا تھا اور مسائل دینیہ سے واقفیت تو نہیں تھی، تو مجھے اکثر جو ہے وہ کچھ شرمندگی سے رہتی تھی کہ مجھ سے جو پوچھا جاتا ہے میں اس کا جواب نہیں دے پاتا. تو ایسی صورت میں نے ایک اسلامی بھائی تھے ہمارے، ان سے ذمہ دار تھے، ان سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ 2 کتابیں ہیں، ایک بہار شریعت اور دوسری جال حق، آپ یہ لے لیجئے، عقیدہ بھی درست ہوگا اور مسائل دینیہ سے واقفیت بھی ہو جائے گی. میں نے خیر پیسے کو آمدن بھی بہت کم ہوتی تھی، تو پیسے کچھ نہ کچھ کر کے ان کو دیے اور یہ 2 کتابیں منگوا لی. اب میں روزانہ سارا دن تو پڑھاتے تھے، صبح 3:30 بجے کلاس میں جاتے تھے، اس کے بعد مسلسل پڑھانا ہے، دوپہر میں 1 گھنٹہ آرام کے لیے ملتا تھا. رات کو آئے تھکے ہوئے بیٹھے بستر پہ، میں کتاب لے کے بیٹھ جاتا تھا. اب کتاب پڑھتا تھا اور بہار شریعت اور عقیدے کا باب ہو، ظاہر سی بات ہے استاد کی حاجت ہوتی، اس کے بغیر تو بہت مشکل ہے، اور وہ ہے بھی بہت مشکل لکھا ہوا، آپ اس کو جانتے ہیں. تو میں جب بھی پڑھتا 2-4 لائنوں کے بعد مجھے نیند آ جاتی تھی. اور اب صبح جب میں اٹھتا تو کتاب میرے سرانے ہے، یا پھر کتاب والد صاحب نے اٹھا کے جو ہے وہ الماری میں رکھ دی ہوتی تھی. اب اگلے دن پھر یہی روٹین. میں نے پھر ان سے کہا کہ میں پڑھ نہیں پا رہا اور مجھے شوق ہے کہ میں پڑھوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک درس نظامی کا کورس ہے، آپ وہ کر لیں. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے اس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو مجھے انہوں نے پھر 2 کتابیں دیں، ایک منطق تھی اور ایک صرف کی کتاب تھی. یہ ہمارے ایک دوسرے اسلامی بھائی تھے، انہوں نے جب میں نے ان سے ڈسکس کیا تو مجھے کتابیں لا کے دیں. اب وہ کتابیں بھی مشکل، مجھے کیا سمجھ آئے استاد کے بغیر. تو خیر میں کوشش کرتا رہا، لیکن انتہائی مشکلات کی وجہ سے کبھی میرے کو سمجھنا بہت مشکل ہے. تو پھر میں نے کہا کہ میں نے درس نظامی کرنا ہے. اب اس پر پھر والد صاحب نے کبھی بھی ہمیں ہمارے شہر تاندلیاں والا سے یہاں فیصل آباد تک نہیں آنے دیا تھا اکیلے، اور یہاں سے باب المدینہ جانے دیں کورس کے لیے، یہ تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا. بہت پیار فرماتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے. تو وہ مجھے جانے نہیں دیتے تھے، مان نہیں رہے تھے کسی قیمت پر بھی. بھئی ہم آپ کو نظروں سے اوجھل کیسے ہونے دیں، یہی رہ کے جو کرنا ہے وہ کر لو. اور یہاں کوئی آس پاس نظام نظر نہیں آتا تھا. تو خیر اسلامی بھائیوں نے محنت کی، کوشش کی، میرے ساتھ گئے، والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ڈبیٹ کی، ان کا ذہن بنایا. تو الحمدللہ پھر والد صاحب مان گئے تھے، اور پھر ان کی محبتوں، ان کی اجازتوں اور ان کی شفقتوں اور دعاؤں سے میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ تقریباً 1998 میں پھر باب المدینہ درس نظامی کورس کے لیے گیا تھا. ماشاءاللہ. حفظ کی طرف لانے والے بھی دعوت اسلامی والے تھے، اور درس نظامی کی طرف بڑھانے والے بھی دعوت اسلامی والے تھے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ جب آپ ٹیچنگ فرما رہے تھے، حفظ کی کلاس پڑھا رہے تھے، تو اس وقت سیلری وغیرہ کی صورت ہوگی، اور جب آپ طالب علم بنے اور عالم کورس کی کلاس میں جا کر داخلہ لیا تو وہ آمدن کا ذریعہ تو ختم ہو گیا ہوگا. تو کیسے مینیج کیا اس کو؟ جی حالات بھی ان دنوں کافی خراب تھے. یعنی پہلے تو ماشاءاللہ والد صاحب کا کاروبار بہت اچھا تھا، لیکن پھر ایک دم کچھ کمپلیکیشنز آ گئے جس کی بنا پر جو ہے وہ حالات میں کافی کمزوری ہو گئی تھی. اب یہ ایک مین وجہ تھی کہ پڑھا رہے ہیں، تدریس کے پیسے بھی آ رہے ہیں اور گھر میں خرچ اخراجات بھی ہو رہے ہیں.
تو میں کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ تو یہ میرے لیے ایک بہت مشکل فیصلہ تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ اس میں میرے جو بھائی بڑے تھے انہوں نے کافی میرا ساتھ دیا، اور انہوں نے میری بات کو سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ اس چیز کو سنبھال لوں گا۔ اور پھر الحمدللہ نہ صرف وہ گھر میں اخراجات کرتے رہے بلکہ مجھے بھی سپورٹ کرتے رہے۔ میں نے کبھی ان سے پیسے نہیں مانگے کہ آپ مجھے دیں، مجھے کتابوں کی ضرورت ہے، یا مجھے کھانے کے لیے پیسے چاہیے، یا عیش و عشرت کے لیے چاہیے، کبھی پیسے نہیں مانگے۔ میں گزارا کرتا تھا، مشکل حالات میں بھی میں گزارا کرتا تھا، لیکن وہ الحمدللہ مجھے ہر ماہ وقت پر پیسے بھیج، کبھی لیٹ ہو جاتے تو میں نہیں ان سے مانگتا تھا، تقاضا کیے بغیر ہی آ جاتے؟ وہ مجھے خود بھیجتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ تقاضا نہیں کرتے تھے اور خود ہی مینج کرتے تھے، اس میں تو مختلف طرح کی مشقتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا، اس کا اگر کچھ تذکرہ کریں تو۔ مشقتیں تو بہت تھی، یعنی ہم گئے اس انداز میں تھے کہ وہاں ہمیں سہولتیں ملیں گی، یعنی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، اور اپنے گھر کے اندر تو مشقت ہوتی نہیں تھی۔ والد صاحب بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہت محبت اور احترام کرتے تھے، اور پھر جب سے حفظ کر لیا تھا احترام کا درجہ اور بڑھ گیا تھا، اور پھر میں گھر میں سب میں چھوٹا تھا بھائیوں میں، اس وجہ سے بھی محبت بہت زیادہ تھی۔ اب جب وہاں گئے ہم نے کبھی مشکل دیکھی نہیں تھی۔ وہاں ہوا یہ کہ پہلے تو جاتے ہی ہمیں، چونکہ ایڈمیشنز تو کلوز ہو چکے تھے، وہاں پہلے تو ہمیں داخلہ نہیں مل رہا تھا، بہت مشکل سے، بلکہ اس دور میں نگران شورا مجلس رابطہ میں ہوتے تھے۔ ہمارے جو ذمہ دار تھے غلام سرور قادری صاحب، جو ہمارے شہر ذمہ دار تھے، اور ان کے ساتھ کافی ان کی دوستانہ تھا ان کا، تو ان کے کہنے پر پھر نگران شورا نے ہماری سفارش کی۔ اس دور میں نگران شورا نہیں تھے، انہوں نے سفارش کی، شاید ان کو یاد بھی نہیں ہوگا، انہوں نے سفارش کی، ان کی سفارش پر پھر ہمیں ایڈمیشن ملا تھا گلستان جوہر کراچی میں۔ اور پھر جب ہم وہاں پہنچ گئے تو کمرہ بھی نہیں ہے، ہم کہاں رہیں، سامان کہاں رکھیں، یہ بھی ہمارے لیے مشکلات تھیں۔ پھر وہاں اس دور میں میٹھا پانی نہیں ہوتا تھا، پینے کے لیے ہم میٹھا پانی منگاتے تھے ٹینکر کے ذریعے سے، اور وہ صرف پینے کے لیے ہوتا، نہانے کے لیے سخت کھاری پانی ہوتا تھا، اور نہانا بھی ہمارے لیے مشکل۔ پھر رہیں کہاں، سخت دھوپ پڑ رہی ہے، اور دھوپ کے اندر بیٹھیں کہاں، درجہ بھی کوئی نہیں تھا۔ تو گویا کہ ایک حساب سے شروع میں جب ہم گئے تو مشکلات بہت زیادہ آئی۔ بعض دفعہ ہمیں غسل بھی کرنا ہوتا تھا نا، عام جمعہ کے لیے غسل کرنا ہے، پانی نہیں ہے، تو فضان مدینہ کا سفر کر کے ہم وہاں چلے جاتے تھے، یا دوست احباب کے پاس ہم مساجد میں چلے جاتے تھے۔ تو اس طرح کی صورتحال بھی ہوتی تھی۔ پھر جب یہ مشکل حالات دیکھتے تھے تو ہم رات میں کچھ، چونکہ 4-5 اسلامی بھائی ساتھ تھے، تو بیٹھ کر ہم یہ پلاننگ کرتے تھے کہ بہت مشکلات ہیں، ایسی مشکلات تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں، چلیں واپس چلتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ بھی ذہن میں بات آ جاتی تھی کہ اتنی مشکلات سے یہاں پہنچے ہو، والد صاحب نے اجازت دی ہے، اور پھر اجازت لے کے آئے ہو، اگر واپس چلے گئے تو دوبارہ اجازت کون لے کے دے گا؟ اور یہ عام طور پہ وقتی طور پہ ہوتا تھا، دوپہر کے وقت جب کہ بہت گرمی ہوتی تھی اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ جب ہمیں پانی کی ضرورت پیش آتی تھی اس وقت یہ محسوس ہوتا تھا۔ لیکن جیسے ہی شام ہوتی تھی ہوائیں چلنا شروع ہوتی تھی، آپ کو پتہ باب المدینہ کراچی میں سمندر کی ہوائیں چلتی ہیں، تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی، پھر وہ ہم دوپہر کا جو بھی وہ ہمارے ساتھ ہوا ہوتا تھا وہ بھول جاتے تھے کہ چلے کوئی بات نہیں ہے، اگلے دن پھر کلاس میں بیٹھیں گے، پڑھیں گے۔ تو اسی طرح الحمدللہ مشکلات تو آئی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے صبر بھی ملتا رہا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کوئی اپنا کمال تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق تھی۔ پھر امیر علیہ سنت کی محبت، کہ اس دور میں آپ سے ملنا بہت آسان تھا، آپ تشریف لاتے تھے، ہمارے ادارے میں آ جاتے تھے، اور ہم وہاں چلے جاتے تھے، رات کو وہاں چلے جانا، اور امیر علیہ سنت شفقت بہت فرماتے تھے۔ اب وہاں تہجد کی نماز میں اپنے پاس اوپر بلا لیا تو فجر کی نماز تک بیٹھے رہے، اور امیر علیہ سنت وقت دیتے تھے، اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ہم چلے گئے، وہاں سے پھر دوبارہ اپنے ادارے میں واپس آ گئے۔ اس طرح ایک ذہن بن جاتا تھا کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ شفقت فرماتے ہیں اور وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں۔ یعنی اس میں نتیجہ یہ نکلا کہ مقصود اور معال پہ نظر رکھی جائے جی تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، کام آسان ہو جاتا ہے۔ مشکلات آتی ہیں، جیسے وہ قرآن میں کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہمارے طلبہ کرام اگر اس کو ذہن میں رکھیں
کہ مشکلات آتی ہیں لیکن وقتی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے آسانی ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ بس ایک وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہو بھی جائے۔ تھوڑا اگر انسان حوصلہ کرے، ہمت کرے اور اپنے کتابوں کے مطالعے میں لگا رہے۔ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، دوپہر میں گرمی میں سو رہے ہوتے تھے اور اچانک جب آنکھ کھلتی تھی 10 15 20 منٹ کے بعد تو آنکھ کھل جاتی تھی کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی۔ اب آنکھ کھلی، دھوپ بالکل پاس پڑ رہی ہے اور ہم یہاں سو رہے ہیں، اب کیا کریں؟ اب پیاس کی شدت ہے اور مدرسے میں پانی نہیں ہے۔ اب تو الحمدللہ کافی سہولتیں ہوتی ہیں، مدرسے میں پانی نہیں ہے، پانی کہاں سے لے کر آئے؟ اب اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ کتاب اٹھائی، وہاں لیٹے لیٹے پچھلا صرف کا جو دہرائی کا سلسلہ ہوتا تھا وہ شروع کر لیتے تھے۔ مشقت کو بھی راحت میں بدلنے کی کوشش۔ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جی مزید سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد اشفاق اتاری ہے۔ میرا بیٹا محمد زہیب اتاری جامعۃ المدینہ کے 4تھے درجے میں پڑھ رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کی ذمہ داری صرف ادارے کی ہے یا سرپرستوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ وہ دیکھیں، ذمہ داریاں تو سب کی ہیں، ماں باپ کی بھی ہے، استاد صاحب کی بھی ہے، ناظم صاحب کی بھی ہے، خود طالب علم کی بھی ہے۔ یہ تینوں جب ذمہ داری سنبھالیں گے، گھر اور یعنی ادارہ اور طالب علم، پھر ہی کامیابی کی سیڑھیاں طالب علم اوپر چڑھے گا۔ اب والد صاحب ویسے عام طور پر یہ ہوتا ہے کام دھندا، کاروبار، نوکری، ٹائم نکالنا قدرے مشکل ہوتا ہے، لیکن اب وہ جدید دور ہے، موبائل پر ہی بندہ ترکیب بنا لے، ویکلی کچھ آ کر جامعہ میں اپنے بچے کی کارکردگی لے لیں، ناظم صاحب سے ویسے واٹس اپ کے ذریعے سے رابطے میں رہیں، اور ماں باپ کی ایک دعاؤں کی ذمہ داری تو ہے ہی کہ دعا کرتے رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بچہ جب گھر پر آتا ہے، اب اس کو گھر پر آ کر کیا کرنا چاہیے؟ ویسے بیسٹ تو یہی ہے، آپ دونوں کو تجربہ اس کا بہت ہوگا، کہ طالب علم وہ اقامت اختیار کرے تاکہ دن رات ایک تعلیمی انوائرمنٹ میں رہے۔ ماحول ضروری ہوتا ہے نا اس کے لیے، اور اگر یہ صورت کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہی تو گھر کے اندر بھی اس کے لیے جو تعلیمی حلقے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو گھر میں کچھ نہ کچھ تو اس کی صورت رہے۔ پھر وقتاً فوقتاً یہ ایسے سرپرستوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس کے اندر شرکت ہو، بچوں کی حوصلہ افزائی کے ایام آتے ہیں، اس کے اندر تراکیب رہے۔ پھر استاد صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ جو سرپرست ہے اس سے رابطے میں رہے، اور طالب علم کو چاہیے کہ وہ خود غور کرے، بھئی ہمارے اکابرین کی ایک تعداد ہے نا، کس نے ترغیب دلائی، کس نے پوچھا، کس نے کارکردگی لی، یا صحابہ صفہ جو بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے تھے، کون ان کو ابھارتا تھا بھائی، کون موٹیویٹ کرتا تھا، کون ترغیب دلاتا تھا۔ اللہ رسول کی محبت میں، علم دین سیکھنے میں فاقے ہو رہے ہیں، اور لباس تک کی آزمائشیں ہوتی تھیں، مگر وہ پڑے رہتے تھے بارگاہ رسالت میں۔ تو بہرحال یہ تینوں کا اس میں عمل دخل ہے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ اس میں تو طلبہ کرام کے جو حاضری اور غیر حاضری کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس پر تو خاص طور پر گھر والوں کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ جا رہا ہے نہیں جا رہا۔ ہفتہ وار چھٹی اتوار کو ہوتی ہے، تو پیر والے دن ایک تعداد طلبہ کرام کے بعض اوقات اس طرح کی محسوس ہوتی ہے جو یا لیٹ آ رہی ہوتی ہے یا پھر غیر حاضری کر رہے ہیں۔ جی، تو اس پر گھر والے توجہ دیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ تینوں کا دیکھیں ہے معاملہ نا، بچے دیکھیں بعض بغیر کہے جاتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کا فیضان مل جائے، چھٹی کے دن بھی اصرار کرتے تھے میں نے جانا ہے، تو آپ کی باجی بڑی بہن سمجھاتی تھی کہ بھئی چھٹی ہوتی ہے ایک دن، آپ ابھی کم سن تھے۔ تو بقیہ محدث اعظم پاکستان، وہ تو بارش رستے میں کوئی برساتی نالا ہے تو وہ اپنے بڑے بھائی یا شاید والد صاحب کے ساتھ چلے جاتے تھے کہ اس سے نکلا نہیں جاتا تو وہ پانی گہرا ہوتا تھا۔ ہر بچہ ایسا نہیں ہوتا نا، تو خیر ماں باپ بھی توجہ رکھیں۔ بعض سمجھے کہ وہ لیٹ جاتے ہیں، بعض جا کر گھوم پھر رہے ہیں ادھر ادھر، تو اس لیے وہ رابطہ رہے گا تو اس میں امید ہے کہ انشاءاللہ بہتری رہے گی۔ آپ نے اقامت کا ذکر فرمایا تو سائر محترم بھی اپنے بچے کو مقیم کروا دیں۔ یہ بالکل اچھا مشورہ ہے آپ کا، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو والدین بھی گھر میں بچوں کی ساتھ ساتھ اصلاح کا سلسلہ رکھیں گے تو اس سے بھی بچے کو پڑھنے میں اور اس طرف آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تندرستی ہزار نعمت ہے۔ راہ علم راہ جنت
سلسلہ ہے راہ علم راہ جنت، اور اس کا بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اس کے اندر آج ہم فیصل آباد میں موجود ہیں، اور آج جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہیں وہ ہے ڈاکٹر محمد عبد الرحمن صاحب۔ تو انہوں نے آج بڑے ہی انٹرسٹنگ اور انوکھے صحت کے بارے میں ٹپس دینے ہیں، تو ذرا آخر تک اور کان لگا کے توجہ کے ساتھ سننا ہے آپ نے۔ میرا نام ڈاکٹر محمد عبد الرحمن ہے، اور میں اس وقت اپنے پرائیویٹ سیٹ اپ میں ایز چیف فزیو تھراپسٹ میں کام کر رہا ہوں۔ میرے انڈر اور بھی فزیو تھراپسٹ ہیں اور بھی کام کرتے ہیں، ٹریننگ بھی ہیں۔ الحمدللہ میں نے اپنی اس کیریئر کا آغاز 1988 سے شروع کیا، میں ہاسپٹل لاہور سے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے، آفٹر گریجویشن فرام جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی۔ دوستوں نے سوال کیا کہ فزیو تھراپی کیا ہے۔ فزیو کا مطلب ہی ہے کہ جو ایسی چیزیں جن کا نقصان نہیں ہے، ایک کیمیکل ہوتا ہے، ایک فزیو ہوتا ہے۔ فزیو مین جس کا نقصان نہیں ہے، فزیکل تھراپی مین علاج، ایسی چیزوں سے علاج جو قدرت کی نیچرل چیزیں ہیں، نیچرل تھنگز ہیں، ٹھیک ہے، یا ٹریٹمنٹ آف دی ڈیزیز، ہیومن ڈیزیز ود فزیکل تھنگز، جس میں آپ قدرت کا عطا کیا پانی ہے، اس کے علاوہ ہیٹ ہے، حرارت ہے، شعائیں ہیں، ریزز ہیں۔ فزیو تھراپی جو ہے اس میں ہم مشینوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، ورائٹی آف مشینز ہیں جس سے ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم فزیکل ایکسرسائز کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو فزیو تھراپی کرواتا ہے، ٹریٹمنٹ دیتا ہے، اس کو فزیو تھراپسٹ کہتے ہیں۔ ہم یہ علاج کرتے ہیں جن چیزوں سے، وہ فزیو تھراپی۔ کمر درد بڑا کامن ہے، کمر درد کے مریض آتے ہیں، فروزن شولڈر کے مریض آتے ہیں، کندھے کا جم جانا، اسٹف نیک کے پیشنٹ بہت آتے ہیں۔ اسی طرح فالج کے مریض، جو ہیمیپلیجیا بولتے ہیں، فالج کے مریض آتے ہیں، کیونکہ آج کل ٹینس، انزائٹیز، ٹینشن، سو میں بلڈ پریشر ہائی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے فالج بڑا کامن ہوا ہے۔ اس طرح آسٹیو آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہیں، جس طرح گھٹنے کے پین ہے، اس طرح اینکل پین ہے، اس طرح کے پیشنٹ، ورائٹی آف پیشنٹ آتے ہیں جس میں نا یہ ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں فزیو تھراپی۔ بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں جو کویکوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ٹائم پہ نہیں آتے۔ اگر پیشنٹ ٹائم سے، آج اس کو انجری ہوئی ہے، چھوٹا موٹا پرابلم ہوا ہے، آج ہی آ جائے تو ہو سکتا تو اس کو دوبارہ آنا ہی نہ پڑے، اس کو ہم فزیکل ایکسرسائز بتا دیجیے، گھر میں کرو، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لیٹ آتا ہے، جتنا لیٹ آئے گا اتنا پرابلم اس کو ڈیز زیادہ لگیں گے، پھر ہو سکتا ہے ہمیں اس کو مشینیں بھی اپلائی کرنی پڑیں، اس کو ڈیلی وزٹ کرنا پڑے، یا بعض کا یہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ بلا لیتے ہیں اس کو۔ تو وہ نہیں، مطلب پیشنٹس ہیں جو ایسے اچانک آئے ہیں تو وہ چیخیں مار رہے تھے، اتنی زیادہ ان کو تکلیف تھی، کسی میرے دوست نے بھیجا، ان کو بھی یہ پرابلم تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کا پرابلم اتنا سویئر نہیں تھا، دیکھنے میں ایسے تھا بہت سویئر ہے، جسٹ مسل پول ہوا تھا، مسل اسپیزم تھا اس کو، لیکن پین اس کی ایسی تھی جیسے وہ سمجھ رہا تھا کہ بس اب میں گیا، لیکن ٹائم پہ چونکہ ٹائم پہ آ گیا تو اس کو پراپر ٹریٹمنٹ دیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ میری دعا ہے کہ یہ قیمتی مشورے جو سارے اللہ کے نیک بندوں تک پہنچیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے نمایاں کارکردگی۔ راہ علم راہ جنت۔ نمایاں کارکردگی والے طلباء کرام میں آج جن خوش نصیبوں کا نام ذکر کیا جا رہا ہے، یہ وہ ہیں جو نیکی کی دعوت کا جذبہ رکھنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کا ایک دینی کام ہے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، تو ہفتہ وار بھی، روزانہ بھی اس کی تراکیب ہوتی ہیں۔ تو علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں جو اچھے انداز میں اس سلسلے کو لے کر استقامت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، ان میں مختلف طلباء کرام ہیں۔ خانپور رحیم یار خان، یہاں کے زہیب مصطفیٰ اتاری، ماشاءاللہ، 6 سال کے یہ طالب علم، مرحبا مرحبا، اور جامعۃ المدینہ میں آنے سے پہلے ہی دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں۔ 10 سال سے الحمدللہ یہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی ہفتہ وار ترکیب کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خانپور ہی کے وقاص حسین اتاری 6 سال سے مستقل علاقائی دورے کی سعادت پا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ٹنڈو آدم کے عمیر اتاری 2 سال سے، واہ۔ جیکب آباد کے عبدالقیوم اتاری 1 سال سے، بقیہ تقریباً سارے 1 سال والے ہیں، ایک طالب علم 2 سال والے مزید ہیں۔ پسرور کے ہیں حافظ حسن رضا، یہ 2 سال سے ہیں۔ جی۔
مسرور ہی سے محمد افضال اتاری، شہتاب گڑھا سیالکوٹ عبدالسبحان، اور جیکب آباد کے عبدالسلام، یہ سب 1 سال سے ہفتہ وار اس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے، اور 12 کے 12 دینی کاموں میں شامل ہونا چاہیے سارے طلباء کو، سارے اساتذہ کو، سارے ناظمین کو۔ آپ دیکھیں کہ بانی اسلام شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی منی میں جا جا کر نیکی کی دعوت دیں۔ یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہیں سے کوئی مٹی پھینکتا ہے، کوئی آوازیں کستا ہے، کہیں سے پتھر آ رہا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کی دعوت دیتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم غلام کیوں سستی کریں؟ اور جس قدر ہم علاقائی دورہ اور وہ دینی کام جو مسجد سے باہر جا کر دعوت اسلامی والے کرتے ہیں، ہم زیادہ کریں گے، انشاءاللہ الکریم مساجد آباد ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کہتے ہیں نا، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سنا کہ تبسم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ راہ علم کی مشقتوں کے بارے میں بھی سنا، ہمارے مفتی صاحب نے اپنا جو دور طالب علمی کا معاملہ بیان کیا، ڈاکٹر صاحب سے ہم نے صحت کی ٹپس بھی حاصل کی، اور نمایاں کارکردگی بھی بیان کی گئی۔ اللہ کریم ہمیں بھی علم دین سیکھنے والوں میں شامل فرمائے اور اس میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ علم